احمد رضا بھی اٹھ کے آئے تو طاہر حسین سے بات کرنا مشکل کام ہے، یہ آسان مسئلہ نہیں ہے۔ وہ بیچارے کیا دکھانا فتاوی عالمگیری، بتاؤ معراج میں جہاں سارے نبیاں موجود ہیں وہاں فتاوی عالمگیری کام کرے گا؟ 300 برس پہلے والا تم لائے، ہم کون والا لایا؟ 1500 سال پہلے والا، تو پہلے والے پر ہم ہیں نا، 1500 سال سے ہمارا نہ چل رہا ہے۔ اب فتاوی عالمگیری میں بھی کیا لکھا ہے؟ اس میں بھی کچھ غلط نہیں لکھا ہے۔ علامہ طحطاوی نے حاشیہ در مختار میں لکھا ہے احتراز عن التاخیر للتقدیر، فقہا جو کہتے ہیں حی علی الصلاۃ پر قد قامت الصلاۃ پر کھڑا ہو تو اس کا مطلب اس کے بعد نہ کھڑا ہو، بعد سے بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں، تقدیم سے نہیں، پہلے کھڑا ہونے سے منع نہیں کر رہے ہیں۔ یوسف رضا نے کتنا جھوٹ بولا کہ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ پہلے کھڑا ہونا مکروہ ہے، اس کا باپ نہیں دکھا سکتا ہے کہ مکروہ لکھا ہے فتاوی عالمگیری میں، کوئی خانی میں مجال نہیں ہے، جھوٹوں کا یہ قافلہ ہے۔ فتاوی عالمگیری تمہارے باپ کی میراث نہیں ہے، چھپی ہوئی کتاب ہے، تم دکھا نہیں سکتے ہو قیامت کی صبح تک تو اس میں یہ لکھا ہے کہ پہلے کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ ہاں یہ لکھا ہے کہ حی علی الصلاۃ پر امام اور مقتدی دونوں کھڑے ہوں، اس پر تمہارا بھی عمل نہیں ہے، ہمارا بھی عمل نہیں ہے، تم لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو۔ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ حی علی الصلاۃ پر کھڑے ہوں، کسی مقتدی کا استثناء ہے اس میں؟ سارے مقتدی بلا استثناء اور امام دونوں کے بارے میں بول رہا ہے مستحب ہے کہ حی علی الصلاۃ پر کھڑے ہوں۔ اب بتاؤ تمہاری مسجدوں میں تکبیر بولنے والا حی علی الصلاۃ تک بیٹھا رہتا ہے کھڑا رہتا ہے؟ اس کا استثناء ہے فتاوی عالمگیری میں؟ فقہ کی کسی کتاب میں تم نے مکبر کو کیسے کھڑا رہنا کہہ دیا؟ شروع تکبیر سے کھڑا رہے، جبکہ فقہ کی کسی کتاب میں مکبر کا استثناء نہیں ہے، کوئی مائی کا لال مکبر کا استثناء نہیں دکھا سکتا۔ تم نے اس لیے کہا کہ تکبیر کھڑے ہو کر کہنا سنت ہے، اور اس کو فقہا لکھ رہے ہیں مستحب، تو مستحب کے لیے سنت کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ تکبیر کھڑے ہو کر کہنا سنت ہے تو شروع ہی سے تکبیر کہنے والا کھڑا رہے گا، یہ قاعدہ پھر آیا یہاں پر۔ تو ہم کہتے ہیں جس وجہ سے تم نے ایک مقتدی کو چھٹی دے دیا وہی وجہ سب مقتدی میں پائی جاتی ہے۔ صفوں کا درست کرنا بھی سنت ہے، اس لیے اس مستحب کو سارے مقتدی چھوڑ دیں گے۔ تم نے ایک سے چھوڑوایا، ہم نے سب سے چھوڑوایا، پہلے چھٹی تم نے دیا تو ہم نے بھی بعد میں چھٹی دے دیا، جس دلیل سے تم نے چھٹی دیا اس دلیل سے ہم نے چھٹی دیا۔ اب بہت لائے بھی تو فتاوی عالمگیر لائے، اب معراج میں بھول گئے۔ معراج کی رات جماعت سے نماز تمام انبیاء پڑھ رہے ہیں بیت المقدس میں، امام مالک قطبیہ میں فرماتے ہیں جی امین تکبیر بول رہے تھے اور انبیاء سب صفے درست کر رہے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے نا؟ نہیں تھے؟ ارے بیت المقدس میں جب حضور امامت کر رہے تھے تو عیسیٰ علیہ السلام تھے کہ نہیں تھے؟ تھے۔ آپ لوگ تھے نا؟ جلال پور سے گئے تھے؟ نہیں تھے۔ تو اللہ پاک نے دیکھا کہ جلال پور والے تو ہے نہیں، تو ان کو بھی موقع دینا چاہیے، تو اللہ پاک نے ایک اور چانس دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب پھر آئیں گے نا، دوبارہ نازل ہوں گے آسمان سے۔ کہاں نازل ہوں گے؟ دمشق میں۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے دمشق کے شرقی منارے پر فجر کے وقت اذان ہو چکی ہوگی، بادلوں میں لے کر فرشتے آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کو بٹھا دیں گے منارے پر۔ جب تھوڑا روشنی ہوگی تو لوگ مسجد میں آئیں گے، دیکھیں گے منارے پر کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے، ذرا اور سویرا ہوگا، روشنی تیز ہوگی، دیکھیں گے گہروے بستر میں
زعفرانی لباس میں وہ آدمی ہے، لوگ کہیں گے لگتا ہے یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے، زینہ لایا جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام کو اتارا جائے گا۔ اب جماعت کا ٹائم ہو چکا ہوگا، اذان پہلے ہو چکی تھی، تو اذان پہلے ہوئی تھی تو پہلے سے نماز کی تیاری تھی، امام مہدی آ چکے تھے، وہی نماز پڑھائیں گے، یہ طے پا لیتی تھی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو اب لوگ کہیں گے کہ پہلے سے تو کوئی پیغمبر نہیں تھا، اب پیغمبر آ گئے عیسیٰ علیہ السلام، تو نبی کی موجودگی میں اب کسی کو امام بنانا ٹھیک نہیں ہے، اور کوئی نبی نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام سے لوگ کہیں گے چلیے نماز پڑھائیے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا وَإِمَامُكُم مِّنكُم، اس نماز کا امام عیسیٰ علیہ السلام نہیں بنیں گے، اسی امت میں سے ایک شخص کو امام بنائیں گے، وہ ہوں گے مہدی۔ مہدی اس پہلی نماز میں امام ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام مقتدی ہوں گے۔ بتاؤ یہ امام کتنی اونچی شان والا ہوگا، اس اعزاز کی وجہ سے امام کا لفظ لگ گیا مہدی کے سامنے، امام مہدی تکرمۃ لہذہ الامہ، اس امت کے اعزاز میں عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کی نماز نہیں پڑھائیں گے اور کہیں گے کہ تمہارے لیے جماعت کی تیاری کی، اذان دی گئی تھی تمہاری امامت کے لیے، تم نماز پڑھاؤ۔ ایسا اس لیے کریں گے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام امام کی جگہ پر چلے جائیں تو مقتدیوں میں کھلبلی مچ جائے گی، بھئی وہ پیغمبر ہیں اور شریعت والے پیغمبر ہیں، صاحب شریعت ہیں، ان کی نماز کا طریقہ دوسرا ہے اور ہمارے پیغمبر کی نماز کا طریقہ دوسرا ہے، یہ نماز پڑھائیں گے اپنی شریعت والی پڑھائیں گے، قول والی پڑھائیں گے، ان کے پیچھے ہم لوگ پڑھیں گے تو ہم لوگ کو کیسے کرنا ہوگا، گڑبڑ ہو جائے گا نا۔ اس خلجان سے بچانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام وہ پہلی نماز نزول کے بعد فجر کی نہیں پڑھائیں گے، مہدی کو بڑھائیں گے اور اپنے مقتدی ہوں گے۔ اب ایک نماز مہدی کے پیچھے پڑھ لینے کے بعد سب کو معلوم ہو جائے گا کہ اب جو یہ آئے ہیں اپنی شریعت پر عمل نہیں کر رہے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کر رہے ہیں، حضور کے امتی ہیں، آپ والی نماز پڑھ رہے ہیں، تو اب اگلی نمازوں میں کوئی خلفشاد کا ڈر نہیں ہوگا، اس لیے اب بعد والی اگلی سب نمازیں عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نماز سے فارغ ہوں گے، اب باہر شور ہوگا دجال آ گیا، دجال آ گیا، تو عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی یہ دونوں مل کر دجال کے خلاف جہاد کریں گے، اور دجال عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے مارا جائے گا باب لد کے پاس، عند باب لد۔ مسلم شریف کی حدیث میں یہ لفظ موجود ہے کہ دجال کہاں مارا جائے گا، باب لد کے پاس۔ باب لد کہاں ہے اس وقت؟ اسرائیل جو ملک ہے نا، اس کا ایئرپورٹ باب لد پر ہے، وہاں پر گیٹ بنا ہوا، اس پر آج بھی لکھا ہوا ہے باب لد۔ دجال عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے وہیں مارا جائے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی یہ آئیں گے نا، دجال سے جہاد ہوگا ماشاءاللہ۔ اب آپ لوگ بھی سمجھ لیں گے انشاءاللہ جو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو دو جماعت کے بارے میں اللہ کے نبی نے بشارت دیا ہے کہ یہ دونوں میری امت کا قافلہ دوزخ سے آزاد کر دیا گیا ہے
دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا، ایک تو وہ جس نے ہندوستان کو فتح کیا، اور ایک وہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے اور دجال سے جہاد کریں گے تو جتنے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے قافلے میں ہوں گے، جتنے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے، اللہ پاک ان سب کو دوزخ سے آزادی دے چکے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں بشارت دیا ہے۔ اب سنو دیوبند کیا چیز ہے۔ دیوبند اس دنیا میں ایک مدرسہ، ایک مکتب فکر، ایک جماعت کا نام نہیں ہے۔ دیوبند ایک الہامی جماعت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں والی جماعت ہے، حدیث پاک کا مصداق ہے۔ یہ حدیث نسائی شریف کی پوری دنیا میں پڑھی جاتی تھی اور علماء پڑھتے تھے۔ اللہ پاک نے کسی کے دل میں وہ بات نہیں ڈالا۔ یہ حدیث جب دیوبند میں پڑھی گئی تو اللہ نے دیوبند والے کے دل میں ایک عجیب الہام کیا۔ دارالعلوم دیوبند کے دوسرے محتمم کا نام تھا مولانا رفیع الدین عثمانی۔ یوسف رضا نے بھی ان کا نام لیا تھا۔ مولانا نانوتوی آئے تھے قبر سے، ان سے بول کے گئے تھے کوئی مولانا رفیع الدین عثمانی، وہ کیا جانے گیا بیچارہ، ولی کو شیطان کیا سمجھے گا۔ مولانا رفیع الدین عثمانی کیا چیز تھے۔ مولانا رفیع الدین عثمانی نے یہ حدیث پڑھا کہ دو جماعت ایسی ہے کہ اللہ پاک دوزخ میں نہیں ڈالیں گے، اللہ کے نبی نے گارنٹی دیا ہے، یہ جنتی جماعت ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ہندوستان فتح کرنے والی جماعت ہے وہ تو گزر گئی، اس میں تو آپ گھس نہیں سکتے، لیکن دوسری جماعت جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگی وہ آنے والی ہے نا، وہ تو ابھی باقی ہے، اس میں گھسنے کی جگہ ہے۔ تو دیکھو مولانا رفیع الدین عثمانی نے کیا کام کیا۔ یہ حدیث پڑھی تو دماغ میں آیا کہ اس قافلے میں گھسنے کی جگہ ہے، اگر اس قافلے میں گھس جاؤ گے تو گارنٹیڈ جنتی بن جاؤ گے نا۔ اللہ کے نبی نے بشارت دیا ہے، ضمانت دی ہے، تو نبی کی بات تو غلط نہیں ہوگی، تو اس میں گھسو۔ بریلی والے کہاں جانے گئے حدیث، خان صاحب کو بھی ایسا الہام کبھی ہوا، ان کو خالی الہام ہوا اس کو کافر بناؤ، اس کو کافر بناؤ، اس پر کفر کا فتویٰ دو، اس پر کفر کا فتویٰ دو، وہ تو ٹوپی کا بھی مستقل رہ گیا ہے۔ کتنے لوگوں کو انہوں نے کافر بنایا ہے، یہ بیچارے یوسف رضا کو معلوم نہیں ہے۔ علامہ اقبال جس کی بڑی تعریف کر رہا تھا، پھولے نہیں سما رہا تھا، علامہ اقبال کو بریلویوں نے کافر کہا ہے، کفر کا فتویٰ دیا ہے، فتویٰ ان کا چھپا ہوا موجود ہے، ابھی یہاں اسٹیج پر بھی موجود ہے۔ وقت نہیں ہے ورنہ وہ دکھاتا، میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ، اتنا بھی کم وقت نہیں ہے۔ میں تو اس بڑھاپے میں، اس حال میں، آپ جو میرا حال دیکھ رہے ہیں، 30 برس سے تو شوگر کا مریض ہوں، عمر 66 سال ہو گئی ہے۔ اللہ پاک کی مصلحت 2 جون 2012 کو چھتیس گڑھ سے پروگرام کر کے آ رہا تھا، جون کا مہینہ تھا، 4:40 پر ڈرائیور کو نیند آ گئی، مار دیا درخت میں گاڑی، فل اسپیڈ میں گاڑی تھی، 100 سے اوپر اسپیڈ میں مارا درخت میں، ڈرائیور 3 ٹکڑے ہو گیا، 2 آدمی اور پیچھے سے انتقال کر گئے، 3 آدمی کا اسپورٹ ڈیتھ ہو گیا، اور ڈرائیور کے بازو میں بائیں طرف میں بیٹھا تھا۔ اللہ نے کس کی دعا سن لی، کون سی نیکی کام آ گئی، میں بچ گیا، زندہ سلامت آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہوا کہ کولہا فریکچر کر گیا، 20 زخم آئے، کئی دانت دھس گئے، یہ پورا کٹ کے یہ لٹک گیا تھا، لیکن سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ کولے میں البتہ کمی رہ گئی، میں بیٹھ نہیں سکتا ہوں زمین پر، نہ 2 زانو بیٹھ سکتا ہوں نہ 4 زانو، جب بھی بیٹھوں گا
کرسی پر چوکی پر پاؤں لٹکا کر بیٹھوں گا۔ اللہ پاک نے پرموشن کر دیا، پہلے زمین پر بھی بیٹھ جاتا ہے، اللہ نے کہا نہیں کرسی پہ بیٹھو، اوپر بنا اٹھا دیا۔ ایسے دھیرے دھیرے اوپر اٹھائیں گے اللہ پاک۔ بتاؤ کتنا وقت ہو گیا؟ ابھی بات آدھی تو کیا، ابھی تو شروع بھی نہیں ہوئی۔ ساری باتوں کو چھوڑو، یہ بات سمجھنے کی ہے اور ہمارے علماء کرام کو خصوصیت سے سمجھنے کی ہے، یاد رکھنے کی ہے۔ یہ میں ہی بتاؤں گا آپ کو، دوسرا نہیں بتائے گا۔ مولانا رفیع الدین عثمانی نے یہ حدیث پڑھی تو ان کے دل میں شوق ہوا کہ ہم علماء دیوبند کو جنتیوں کے قافلے میں شریک کر دیں۔ تو یہ دوسری جماعت عیسیٰ علیہ السلام والی یہ آنے والے وقت میں ہے، اس میں گھسا جا سکتا ہے۔ اب انہوں نے ایک اور حدیث پڑھا، وہ حدیث بھی سننے کے لائق ہے۔ یہ کتاب بے مطلب نہیں رکھی ہوئی ہے، جلالین شریف اس میں ہے، ذرا نکالیے گا 79 صفحہ نمبر 79 جلالین شریف کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو بیت اللہ شریف میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، بتوں کی پوجا ہوتی تھی، سب کے سجدے ہوتے تھے، اللہ کے نام کا سجدہ نہیں ہوتا تھا۔ تو بیت اللہ شریف کا زمانے قدیم سے طریقہ یہ تھا، تالا بند رہتا تھا اور چابی رہتی تھی عثمان بن شیبہ کے پاس۔ تو ایک دن حضور کے دل میں آیا کہ اندر بیت اللہ شریف کو صفائی کر کے نماز پڑھی جائے۔ جب آپ مکے میں تھے اس زمانے میں تو عثمان بن شیبہ سے کہا کہ اللہ کا گھر کھول دو، میں اللہ کے گھر میں اللہ کے نام کا سجدہ کروں گا۔ تو اس نے کہا اے محمد، یہ منہ اور مسور کی ڈان، تم اور تمہارے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھول دیا جائے، میں نہیں کھولوں گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے درد بھرے لہجے میں کہا تھا کہ عثمان، وہ دن آنے والا ہے کہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور تم مجھ سے طلب کرو گے۔ انہوں نے کہا اچھا، وہ بھی کبھی دن آئے گا کہ چابی کے مالک آپ ہو جائیں گے؟ حضور نے کہا ہاں ہاں وہ دن آئے گا۔ بات آئی گئی، ختم ہو گئی۔ 13 سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے، نبی بنائے جانے کے بعد بیت اللہ شریف کبھی نہیں کھولا۔ ایک بار خواہش ہوئی تھی تو جو دربان تھا جس کے ہاتھ میں چابی رہتی تھی اس نے نہیں دیا۔ حضور ہجرت کر کے جب مدینہ چلے گئے تو 8 سال کے بعد وہ دن آیا کہ آپ مکہ فتح کرنے کے لیے تشریف لائے صحابہ کرام کے ساتھ۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ 8 ہجری میں فاتحانہ شان کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ آج پورے مکہ کے چپے چپے پر حضور کا قبضہ اور تسلط ہے، اسلام کا غلبہ ہے۔ آج اللہ کے حبیب نے حضرت عباس کو، حضرت علی کو کہا کہ جاؤ عثمان، شیبہ، ان دونوں بھائیوں کے پاس چابی رہتی ہے، چابی لے آؤ۔ یہ لوگ پہنچے تو فاتح تھے، چابی لاؤ۔ اب کیسے ڈر کے مارے چابی نہ دے، لیکن سوچنے لگا کہ چابی دے دوں گا ان کو تو اب قیامت تک چابی ہم کو واپس نہیں ملے گی۔ اب تو پورا مکہ فتح ہو گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہیں گے چابی دے دیں گے، تو ان کو نہ دے کے چل کے حضور ہی کے ہاتھ میں دیا جائے۔ حضور بڑے امین اور صادق ہیں، چنانچہ یہ دونوں صحابہ کے ساتھ وہ خود آئے اور آ کر چابی بیت اللہ شریف کی حضور کے حوالے کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے بیت اللہ شریف کا تالا کھولا، حضرت بلال کے ساتھ اندر گئے،
بیت اللہ شریف کی صفائی کی، تقدیس و تطہیر فرمائی، اس میں اسماعیل علیہ السلام مریم کی تصویریں تھی، وہ سب کو دھویا اور مٹایا، اور 2 رکعت نماز اللہ کے گھر میں ادا کی۔ اس کے بعد جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم باہر تالا بند کیا، تالا جب بند کر دیا تو حضرت عباس مچل گئے، کہنے لگے بھتیجے سقایا میرے خاندان میں ہے، حاجیوں کو شربت پلانا، ستو کھلانا یہ زمانے قدیم سے میرے خاندان میں اعزاز ہے، تو حجابہ کلید برداری کا دربانی کا شرف بھی عطا کر دیجئے، چابی اب میرے حوالے کر دیجئے۔ حضرت علی کہنے لگے کہ بھائی جان اے اللہ کے نبی یہ شرف ہمیں عطا کر دیجئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ نہیں کر رہے ہیں، اب چابی مکہ فتح ہو گیا ہے، اسلام کا غلبہ ہو گیا ہے، اب چابی کس کے ہاتھ میں دی جائے؟ اتنے میں جبرائیل امین وہی لے کر چلے گئے، چلے آئے، آیت نازل ہو گئی، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ کا حکم ہے کہ امانت جس کی ہے اس کے حوالے کیجیے۔ جو چابی لیا تھا کس؟ عثمان بن طلحہ سے، شیبہ بن طلحہ سے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو اللہ کا حکم ہے کہ چابی تم سے لی ہے، یہ امانت تم سے لی ہے، تم کو واپس کریں، اس لیے اللہ کے حکم سے یہ چابی تمہیں واپس کر رہا ہوں، یہ تو اللہ نے حکم دیا ہے، اور ایک اعزاز میں تمہیں دے رہا ہوں، ہاں خالدتن طالبتن لا یلجوها منکم الا ذالک، یہ لو چابی تمہیں دے رہا ہوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور چابی تم سے لینے والا ظالم ہوگا۔ حضور کے بعد حضرت ابو بکر امیر المومنین بنے، چابی کا قبضہ نہیں کیا، چابی انہی کے خاندان میں رہی، کلید بردار خواب خانہ کعبہ کے۔ حضرت عمر بنے، چابی انہی کے ہاتھ میں۔ آج 1500 سال ہو گیا سعودیہ کا بادشاہ فہد اور اب عبداللہ، ان لوگ کے پاس بیت اللہ شریف کی چابی نہیں رہتی ہے، کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا کہ تم سے چھیننے والا ظالم ہوگا، تو کون ظالم بننے جائے؟ شاہی خزانے میں چابی نہیں ہوتی ہے، سعودیہ کے ایک ایک ذرے پر قبضہ ہے بادشاہ کا، لیکن بیت اللہ شریف کی چابی پر قبضہ بادشاہ کا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جس خاندان کے حوالے کیا اسی کی اولاد کے ہاتھ میں چابی ہے۔ جب آج ذوالحجہ کو بادشاہ آتا ہے جھاڑو دینے، صفائی کرنے، غلاف بدلنے، تو خبر دیتا ہے، وہ چابی آ کر بادشاہ کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ 1 سال ایسا ہوا کہ اللہ کی شان مولانا ابو الحسن علی ندوی بھی اس دن موجود تھے، ائمہ حرم بھی ہیں، شاہ فہد بھی ہے، کلید بردار خانہ کعبہ نے لا کر چابی بادشاہ کے حوالے کیا، تو ائمہ حرم نے بادشاہ کو اشارہ دیا کہ آج دنیا اسلام کا نامور ایک دائی شیخ ابو الحسن علی ندوی موجود ہیں، ان کے ہاتھ سے تالا کھولا جائے۔ بادشاہ نے ان کو ہاتھ میں دیا اور انہوں نے تالا کھولا۔ اس وقت یہ قصہ آپ کو سنانا اصل مقصود نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ مولانا رفیع الدین عثمانی نے یہ حدیث پڑھی، یہ جو یہاں اسی آیت کی تفسیر میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ حضور نے چابی دیا تو چابی دیتے وقت کیا فرمایا؟ فرمایا ہاں کا خالدتن خالدتن، یہ چابی لو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دے رہا ہوں۔ مولانا رفیع الدین عثمانی کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ اس حدیث میں کئی بشارتیں ہیں، چابی حضور دے رہے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تو اس کا مطلب یہ خاندان بے نسل کبھی نہیں ہوگا، 2 4 10 پشت کے بعد بے اولاد ہو جائے، بے اولاد نہیں ہوگا۔ نبی ہمیشہ کے لیے چابی دے رہے ہیں تو ہمیشہ یہ خاندان رہے گا، یہ سلسلہ ہمیشہ رہے گا۔ پوری دنیا بے نسل بے اولاد ہو جائے گی، لیکن یہ خاندان بے اولاد نہیں ہوگا۔
اگر بے اولاد ہونے والا خاندان ہوتا تو حضور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چابی نہ دیتے. اور اس حدیث میں بشارت ہے سارے مکے والے دوسرے جگہ جا سکتے ہیں لیکن یہ خاندان قیامت تک یہیں رہے گا، کیونکہ چابی بیت اللہ شریف کی اس خاندان والے کو ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے نبی دے رہے ہیں، تو تالا یہاں لگا رہے گا اور چابی کہیں دوسرے جگہ رہے گی؟ یہی رہے گی اور اسی خاندان میں رہے گی. تو اس کا مطلب قیامت تک یہ خاندان یہیں آباد رہے گا. دو حدیثیں اللہ نے ڈالا علماء دیوبند کے دل میں، ایسی بات جو کسی کے دل میں نہیں آئی. حدیثیں پڑھ رہے تھے لوگ، پہلے سے بھی حدیثیں تھیں، لیکن اللہ جس کو نوازنا چاہے کون روک سکتا ہے. اب سنو، امام مہدی کا ظہور مکہ مکرمہ میں ہوگا. حدیث میں آتا ہے شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے قیامت کے سارے علامات کو ایک کتاب میں فارسی زبان میں جمع کر دیا ہے. اب اس کا اردو ایڈیشن بھی آ گیا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ مہدی کا ظہور مکہ مکرمہ میں ہوگا. وہ طواف کر رہے ہوں گے کہ غیب سے آواز آئے گی ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، یہی اللہ کی جانب سے خلیفہ بنائے گئے ہیں اور یہی مہدی ہے. پیدائش بھلے مدینے میں ہو، ظہور مکہ میں ہوگا. اسی حدیث کی وجہ سے جتنے جھوٹے مہدی نکلتے ہیں مکہ میں خروج کرتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے مکے میں ظہور ہوگا. تو اس حدیث سے یہ معلوم ہو گیا کہ مہدی مکہ مکرمہ آئیں گے، بیت اللہ شریف کا طواف کریں گے. اب دیکھو علماء دیوبند کا کمال، اللہ نے واقعی کیسے دل میں ڈالا. شاہ رفیع الدین عثمانی نے تینوں حدیث کی کڑی سے کڑی ملائی.